جو ہے یعنی طریقت کا سلسلے میں آپ مرید ہیں حضرت امام جعفر صادق سے، اور خود فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، فرمایا کہ نعمان ہلاک ہو جاتا اگر اسے امام جعفر صادق کی زندگی کے 2 سال نہیں ملتے. یعنی امام اعظم حنیفہ مرید ہو گئے حضرت امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق مرید ہو گئے اپنے نانا حضرت قاسم جو حضرت ابوبکر کے پوتے ہیں ان کے، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستو بزرگ مرید ہو گئے حضرت سلمان فارسی کے، سلمان فارسی مرید ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق کے. سلسلہ نقشبندیہ کی ترتیب اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے پر آئی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی طریقت میں کیا مقام رکھتے تھے تو سنیے. علامہ شامی علیہ الرحمہ نے یہ بات کو لکھا ہے. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ تصوف کی سب سے بنیادی کتاب جو داتا صاحب کے استاد امام ابو القاسم القشیری کی کتاب، حضرت امام ابو القاسم القشیری یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو علی دقائق نے ارشاد فرمایا کہ میں نے طریقت کو ابو القاسم نصر سے حاصل کیا، اور انہوں نے طریقت کو سری سختی سے حاصل کیا، انہوں نے طریقت کو معروف کرخی سے حاصل کیا، انہوں نے طریقت کو داؤد تائی سے حاصل کیا، اور داؤد تائی خلیفہ بنے امام ابو حنیفہ کے. تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت کے اندر بھی وہ درجہ اور مقام رکھنے والے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے. ولیوں کی شان و جلالت میرے دوستو بزرگوں یوں ہوتی ہے کہ اللہ ان کو باطنی نظر عطا فرماتا ہے جس کو فراست کہتے ہیں، کشف. حضور کی حدیث ہے اتقوا فراست المومن فینظر من نور اللہ. آپ یہ سمجھے، چند منٹ کی بات رہ گئی، اس بات کو سمجھیے. سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں مومن کو اس آنکھ سے ڈر جو فراست کے نور سے دیکھتی ہے. فراست کس کو کہتے ہیں؟ مولا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ فراست معاینۃ الغیب و مکاشفۃ الغیب، دل کی اس روشنی کا نام ہے جو غیب کا معائنہ کرتی ہے. یعنی بندے کے چہرے کو دیکھ کر اس کی نیت اور اس کی تقدیر کو جان لینا، یہ ہے فراست. یہ علم غیب کی قسم ہے جو اللہ رب العالمین نبی کی اتباع کرنے کے صدقے اولیاء کو عطا فرماتا ہے. اور قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسمین کا معنی ہے اہل فراست. اہل فراست وہ ہوتے ہیں کہ کسی بندے کے چہرے کو دیکھ کر اس کے آگے کی زندگی کو سمجھ جائیں. اب اس پر میں 2 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر دوں گا. حضرت امام ابو حنیفہ کی ولایت میں مرتبہ کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف جن کا نام یعقوب تھا، ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم. ان کا تذکرہ ہم نے درس نظام مصطفیٰ مارفانی صاحب قبلہ کے مدد اللہ کے پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کا ایک تبصرہ ہم نے کیا بھی. تو امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف جو ثانی ابو حنیفہ ہیں، یہ بچپن میں جب چھوٹے سے تھے، بچپن میں تھے، چھوٹے بچے تھے، اپنی امی کے ساتھ گزر رہے تھے. بہت غریب خاندان کے تھے. ابو یوسف رحمہ اللہ یعقوب بن ابراہیم بہت غریب خاندان کے. امام اعظم کپڑے کے بیپاری تھے. آپ اپنی دکان سے اٹھ کر راستے سے جا رہے تھے. یہ پہلی ملاقات ہے. امام ابو یوسف بچے ہیں، اپنی امی کے ساتھ جا رہے ہیں. تو امام اعظم و حنیفہ نے ان کی والدہ سے کہا بہن ذرا رکیں گی آپ. وہ خاتون رک گئی. آپ اس بچے کو دیکھنے لگے. فرمایا بہن اس کو کہاں لیے پھر رہی ہو؟ اس کو علم دین پڑھاؤ. اس کی ماں نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے علم دین پڑھاؤ. فرمایا وہ اللہ پورا کر دے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر زیتون کا تیل، مکھن اور فالودہ کھائے گا. اس بات پر آپ کی ماں کو غصہ آیا کہ آپ ہماری غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. یعنی ان کو یہ طنز لگا. وہ یہ سمجھی کہ امام اعظم طنز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میری بہن ایسا نہیں ہے، آپ اس کو پڑھاؤ. اور وہ دن یہ خود اپنی آنکھوں سے دے گا کہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے دسترخوان پر بیٹھے گا. بادشاہ کے بڑا نام تو اس زمانے بادشاہ، ان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی زیتون کے تیل میں، مکھن اور فالودے کے ساتھ یہ کھائے گا. اور ایک دور ایسا آیا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب امام اعظم کی صحبت میں رہے، پھر امام صاحب کا انتقال ہوا. ہارون رشید کے دور میں دسترخوان ایک دفعہ لگا. حضرت قاضی ابو یوسف کو ہارون رشید بادشاہ نے اپنے ساتھ بٹھایا، اور جو کھانا جس پلیٹ میں ہارون رشید کو دیا گیا اس پلیٹ میں حضرت قاضی ابو یوسف کو آپ نے جب روٹی توڑی اور زیتون میں رکھا تو سامنے باندی نے لا کر جو ہے سامنے فالودہ رکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ہارون رشید نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرے استاد پر قربان جاؤں، میرے استاد کی بات یاد آئی. کہ لگے کیا؟ کہا جب میں بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ یعنی چھوٹا تھا گزر رہا تھا
तो रास्ते में मेरी मां को रोककर मेरे उस्ताद ने कहा था कि इससे मजदूरी ना कराओ, मैं देखता हूं कि ये बादशाहों के दस्तरखान पर बैठकर बादशाहों के साथ खाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे उस्ताद के दर्जात को बुलंद फरमाए। यह है इमाम अबू हनीफा की करामत जो अल्लाह ने आपको विलायत अता फरमाई। बोले मेरे दोस्तों।